وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قتل کے در پہ تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر رستہ بنا لیا، لیکن جب فرعون اس راستے سے گزرنے لگا تو اللہ رب العزت نے اس دریا کو چلنے کا حکم دے دیا، جس میں فرعون اور اس کی قوم، اس کا لشکر غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ قیامت کے اندر کیا کیفیات ہوں گے، کس طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کریں گے، قیامت کے اندر حساب کتاب کیسے ہوگا، ان ساری چیزوں کو اس پارے کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اقامت صلوات کا ذکر ہے کہ نمازوں کو قائم کریں اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قصے بیان کرنے کی حکمت کو بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے عبرت بن سکے کہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ناکام ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے لیے پوری سورت یعنی سورہ یوسف کو ذکر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ مشترکات ہیں، جیسے کہ شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسی تکلیفیں پہنچائی اور اندھے کنویں کے اندر انہیں چھوڑ کے آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اس کنویں سے اٹھا کے تمام مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر حکمران اور نگہبان بنا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی سمجھی کہ جو اس کے 11 بھائی ہیں اور جو اس کے والدہ ہیں، یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمانبرداری کے اندر آ جائیں گے، اور اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے پہلے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اور دل لگی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے۔ پھر اس حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جب نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچ گئے اور قافلے والوں سے چند درہم لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہہ کے بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ پھر جو قافلے والے تھے انہوں نے مصر کے بازار میں یعنی عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ جب زلیخا کی دوستوں کو پتہ چلا کہ زلیخا اپنے ایک غلام کے اوپر اس طرح سے فریفتہ ہو گئی ہے، تو وہ زلیخا کا مذاق اڑانے لگے، تو زلیخا نے ایک تدبیر کی کہ اپنی تمام سہیلیوں کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سامنے آئے۔ پھر ان کے ہاتھ میں ایک چھری اور سیب بھی دیا، پھل بھی دیا، اور یہ کہا کہ آپ اسے کاٹیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو سیب کاٹنے کے بجائے ان لڑکیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں عورتوں کا فتنہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو اختیار کیا اور جیل کے اندر رہے۔ پھر جیل کے اندر ان کے 2 ساتھی تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے ایک کو پھانسی ہو جائے گی اور ایک بادشاہ کی خدمت گزار بنے گا۔ پھر ایک عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنی ریاست کے جو معبرین تھے ان سے رابطہ کیا، لیکن کسی کی بھی تعبیر اس طرح سے جاندار نہیں تھی۔ تو جیل میں سے ایک لڑکا چھوڑ کے بادشاہ کا خادم لگا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو جیل سے نکال کے لے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، عورتوں کے متعلق سوال کیا کہ جن کے الزام کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو اختیار کیا تھا، تاکہ جو تہمت ہے وہ تہمت حضرت یوسف علیہ السلام سے دور ہو جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا رازق اللہ رب العزت ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی کائنات کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے، بالخصوص انسان کو پیدا کیا ہے، تو آزمائش اور ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفادار کون ہے، اللہ کے ساتھ بے وفا کون ہے،
اور کون آدمی خیر کے راستے پہ چلتا ہے اور کون آدمی شر کے راستے پہ چلتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا معجزہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتے اور خزانے چلنے چاہیے، تو آپ ان کے اس مطالبے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے چیلنج کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو اپنے ساتھ ملا کے قرآن کی کوئی سی 10 صورتوں کی مثل کوئی صورتیں لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر انبیاء کرام کی داستانیں بیان کی ہیں، انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی داستان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ رب العزت کی طرف بلایا، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی نصیب کے اندر، ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا، اور عذاب پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں تھا۔ ایسا شدید سیلاب تھا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا، اور اس عذاب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹا کنعان بھی بہہ گیا، کیونکہ وہ مشرکین کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جن کی قوم بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسے طوفان کے اندر گرفتار کیا کہ جس کے اندر ان کی ہلاکت ہو گئی، اور وہ آندھے منہ یعنی منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں بچا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، لیکن قوم والوں نے پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اللہ کے حکم سے پہاڑی سے نکلی تھی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ایسی چیخ کو بھیجا کہ جس کی وجہ سے ساری قوم ہلاک ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا، خوف ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف بھیجے گئے فرشتے ہیں، ان کے لیے عذاب کے فرشتے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے، اور بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، جو ان کے اندر اخلاقی سماجی برائیاں تھیں، ان کو چھوڑنے کا، بالخصوص ہم جنس پرستی کو چھوڑنے کا حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کسی ایک بھی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجا۔ فرشتے خوبرو نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم والوں کو بتا دیا کہ ایسے ہمارے پاس خوبرو نوجوان آئے ہیں، تو قوم والے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچ گئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم فرشتے ہیں، یہ نوجوانوں کی صورت میں آئے ہیں اور ہم اس قوم کو ہلاک کریں گے، آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جب نکلنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہ گئی، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ عذاب کے اندر گرفتار ہو گئی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو یہ بستی سودوم بستی تھی اس کو الٹا کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور یہ کہا کہ آپ ناپ تول کے اندر کمی نہ کریں۔ قوم نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی ایسا عذاب مسلط کیا کہ ایک چیخ آئی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ پھر